مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب نمبر 33 جلد اول کے اندر فرماتے ہیں کہ گروہ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس کی طرف رغبت کرنا ان کے چہرہ جمال پر بدنما داغ ہے۔ فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک علم جو ہے وہ زبان سے سکھایا جاتا ہے، اور دوسرا علم نگاہوں سے پلایا جاتا ہے۔ تو زبان سکھانے والا علم مدرسے میں حاصل ہوتا ہے، اور علماء دین شیخ الحدیث مفتی صاحب پڑھاتے ہیں، اور نگاہوں سے پلانے والا علم اللہ کے ولی آستانوں میں پلاتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے بات ہوئی کہ علماء یہ بھی عالم ہوئے وہ بھی عالم ہوئے، کہ یہ بھی ایک یہ طریقت کی مہ پلاتے ہیں اور وہ دین کا علم سکھاتے ہیں۔ فرمایا ان دونوں کے لیے بات ضروری ہے کہ ان کی رغبت، ان کا چہرہ، ان کا دھیان دنیا کی طرف نہیں ہونا چاہیے، وہ مال ہو، جائیداد ہو، یا کوئی بھی دنیا میں جو چیز بھی جو ہے وہ شامل حال ہے، جو چیز اللہ سے روکے اور اللہ کے ذکر سے روکے وہ دنیا ہے، جو آخرت کی تیاری سے روکے وہ دنیا ہے۔ اور میں خصوصاً ان لوگوں کو، ان کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت اگر کسی پر ہے تو چہرہ جمال یعنی خوبصورت چہرے پر ایک بدنما داغ جیسے برا لگتا ہے، سمجھو ان کے اوپر داغ ہے۔ مخلوق کو اگرچہ ان سے فائدہ پہنچتے ہیں، ایسے لوگ جو عالم ہوتے ہیں اور دنیا میں غرق ہوتے ہیں، دنیا میں کے اندر کھوئے ہوتے ہیں، دنیا کے عاشق ہوتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ ان سے مخلوق کو تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن خود ان کی ذات کے لیے ان کا علم کچھ بھی نفع مند نہیں ہے، خود ان کو اس کے اپنے علم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت ان پر مبنی و مرتب ہوتی ہے، کہ شریعت کی تائید تو ان لوگوں سے ہی ہوتی ہے، اور ملت کی تقویت لوگوں کی تربیت انہی لوگوں پر مرتب اور مبنی ہوتی ہے، کہ علماء فتوے دینے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ تائید و تقویت اور فتور اور فجور والے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، یہ تائید و تقویت فتور و فجور والے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاجر شخص کی تائید کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، حدیث مبارکہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کرا لیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لینا چاہے کسی گناہگار فاجر آدمی سے بھی کرا لے سکتا ہے یہ کام۔ پھر فرمایا علماء سو پارس کی پتھر کی طرح، یعنی برے علماء جو برے بد عالم دنیا میں رغبت کیے ہوئے، فرمایا علماء سو پارس کے پتھر کی طرح کے لوہے
اور تانبے وغیرہ کو جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے سونا بن جاتا ہے۔ علماء سو جو ہے برے عالم پارس کے پتھر کی طرح ہیں، لو اور تانبا ان سے ملتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، مگر وہ خود پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں۔ اس طرح وہ آگ جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہوتی ہے، جہاں کو اسے منافع حاصل ہوتا ہے، لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب ہی رہتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ جو ایسے لوگ جو بے عمل عالم ہیں اور دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری میں نہیں، فرمایا ان کے لیے علم بلکہ فرماتے ہیں مضر بلکہ نقصان دہ مضر ہے کہ ان کے علم نے ان پر حجت مکمل کر دی۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے زیادہ عذاب قیامت کے روز اس شخص کو ہوگا جسے اللہ نے اس کے علم سے نفع نہ دیا۔ جس کے پاس علم تھا لیکن اس نے کچھ پہ عمل نہ کیا، نفع حاصل نہ کیا، سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا۔ ان کا علم ان کے لیے کیوں مضر اور نقصان دہ نہ ہو، حالانکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی عزت چیز اور موجودات میں اشرف شے ہے، اسے انہوں نے کمینی دنیا اور مال و جاہ اور سرداری حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا ہے۔ حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار اور ساری مخلوق سے بدترین شے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والی شے کو ذلیل کرنا اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے اسے عزت دینا نہایت ہی برا ہے، اور فی الحقیقت حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ درس و تدریس اور فتویٰ دینا اس وقت نفع مند ہے، درس اور تدریس اور فتویٰ دینا اس وقت نفع مند ہے جبکہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور جاہ سرداری اور اصول مال و زر اور بلند مرتبہ چاہنے کے شائبے سے خالی ہو۔ اور اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں میں زہد اختیار کرے، دنیا کی چیزوں میں زہد اختیار کرے، انہیں دور بھاگے اور دنیا معافیت سے بے رغبت رہے۔ جو چیزیں اللہ سے روکتی ہیں، اللہ کے جو غافل لوگ ہیں ان سے بے رغبت ہو جائے۔ اور وہ علماء جو اس بلا میں مبتلا ہیں، وہ اس کمینی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا دار علماء ہیں۔ یہی لوگ علماء سو سب لوگوں سے برے اور دین کے چور ہیں، کیوں؟ حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا مقتدا اور سب مخلوق سے بہترین خیال کرتے ہیں، یعنی وہ خود ہی خیال کرتے ہیں کہ وہ دین کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں اور سب مخلوق سے بہتر ہیں۔ آگے قرآن شریف کی آیت پیش کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گمان رکھتے ہیں کہ کسی قابل قدر چیز پر ہیں، سن لو یہی جھوٹے ہیں، ابلیس ان پر غالب آ گیا ہے، اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی ہے، یہی ابلیس کا گروہ ہے، سن لو ابلیس کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ اکابرین میں سے کسی نے دیکھا کہ ابلیس لعین فارغ بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے اور دلوں کو بہکانے سے بے فکر ہے۔ اس بزرگ نے اس لعین شیطان سے اس کا راز دریافت کیا کہ تو فارغ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اس وقت کے برے علماء اس وقت میرے اس کام کو میری زبردست مدد کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے اس مہم سے فارغ کر دیا ہے، یعنی وہی کام کر رہے ہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میرا سارا کام وہ کیے جا رہے ہیں، میں فارغ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں حق بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر سستی اور مداہنت جو امور شریف میں واقع ہو چکی ہے اور ہر فطور جو دین ملت کی ترویج اور اشاعت میں پیدا ہو چکا ہے، سب ان برے علماء کی شومی کی باعث ہے، ان کی حرکت کی وجہ سے اور ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے۔ یہاں تک ان لوگوں کی بات کی گئی جو برے عالم ہیں، علم تو حاصل کر لیا، درس نظامی تو کر لیا، شیخ الحدیث تو بن گئے، مولوی تو بن گئے، لیکن عمل سے خالی ہیں، دوسروں کو حدیثیں سنا رہے ہیں، لوگ ان کے حدیث ان کے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں، خود کا کوئی بھی عمل نہیں کرنا، خود کو کچھ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ ان کو قیامت میں ان کے یہ وہ لوگ ہیں ان کو اپنے آپ سے کوئی نفع نہیں ہوگا، یہ علم بلکہ ان کے لیے مضر نقصان دہ ہے، اور قیامت میں سب سے زیادہ بڑا عذاب ان کو ہوگا۔ اور اس میں خاص اور وہ خود کیا سمجھتے ہیں، فرمایا خود ہی سمجھتے ہیں کہ ہم پیشوا ہیں، ان سے پاس اگر آپ جا کے بیٹھ جائیں تو وہ کہیں گے ہم پیشوا ہیں، ہم سے بہتر کوئی ہے نہیں، ہم عالم ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اندر قرآن شریف کی آیت پیش کی
یہ ابلیس کا گروہ اور سن لو کہ ابلیس کا گروہ ہی خسارہ ہے، اس میں خاص بات جو قرآن میں پیش کی گئی ان کی نشانی کہ اللہ کی یاد کو بھلا دیا انہوں نے، یعنی کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے یہ لوگ، دنیا مال جات ہر چیز کو میں کھوئے ہوں گے، لیکن اللہ کو بلا بیٹھے. یہ نشانی بیان کی کہ اللہ کو، یعنی علماء سو برے علماء اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. یہ ان کی نشانی بیان کر دی گئی یہاں پر. اس کا مطلب جو اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ علماء سو نہیں ہوتے بلکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اب اچھے علماء کی تعریف. ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت اور جاؤ ریاست اور مالوں کی محبت سے آزاد ہیں، وہی علماء آخرت اور انبیاء کرام عالم الصلاۃ و تسلیمات کے وارث ہیں. یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے خون سے وزن کریں گے اور ان کی سیاہی کا پلہ بھاری ہوگا. اور نوم العلماء عبادہ، یعنی علماء کا سونا بھی عبادت ہے، انہی کی شان میں وارد ہے. یہی وہ علماء ہیں کہ آخرت کا جمال ان کی نظروں میں اچھا لگتا ہے. دنیا کی قباحت اور برائی کا انہیں مشاہدہ ہو چکا ہے. انہوں نے آخرت کی بقا کی نظر سے دیکھا ہے اور دنیا کو زوال و فنا کے داغ سے داغدار پایا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باقی رہنے والی آخرت کے لیے حوالے کر دیا ہے اور فانی دنیا سے الگ ہو گئے ہیں. آخرت کی عظمت کا مشاہدہ خدائے لازوال کی عظمت کے مشاہدے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، اور دنیا و مافیا کو ذلیل خوار جاننا آخرت کی عظمت کے مشاہدے کے لوازمات میں سے ہے. حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں. دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے. اگر دنیا عزیز ہے تو آخرت خوار ہے، اور اگر دنیا خوار ہے تو آخرت عزیز ہے. ان دونوں کا جمع ہونا ازداد ضدوں کے جمع ہونے کے قبیلے میں سے، یعنی رات اور دن جمع نہیں ہو سکتے. رات آئے گی تو دن چلا جائے گا، دن آئے گی تو رات چلا جائے گا. ضد کبھی جمع نہیں ہوتی، خوشبو اور بدبو جمع نہیں ہوتی. خوشبو آئے گی تو بدبو نہیں آئے گی، بدبو آئے گی تو خوشبو چلی جائے گی. تو دو ضدیں جمع نہیں ہوتی. اس طرح دنیا آخرت جمع نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو ایسے عالم ہیں اور اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی یاد کے اندر مبتلا ہیں اور دنیا میں اس طرح رہ رہے ہیں جیسے مسافر خانے میں رہتا ہے. ان کے دل اس دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں اور جو دنیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں. اور دنیا سے مراد وہ لوگ جو چیز اللہ کی ذکر سے، اللہ کی دنیا سے مراد بار بار آپ کو سمجھاتا ہے اس لیے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. دنیا سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے مراد جو چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، جو چیز بھی ہو وہ دنیا ہے. جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے روکے وہ دنیا ہے. مرشد کے پاس آنے سے روکے وہ دنیا ہے. نماز پڑھنے سے روکے وہ دنیا ہے. امامہ داڑھی رکھنے، لباس پہننے سے روکے وہ دنیا ہے. اللہ کے حبیب کی کسی سنت پر عمل کرنے سے روکے وہ دنیا ہے. یہ سب ذکر میں آیا ہے. یعنی مختصر کہ جو اللہ کے ذکر سے تمہیں روکے، اللہ کی یاد سے روکے وہ دنیا ہے. تو لہٰذا اس دنیا کو چھوڑ دو. جو چیز تجھے اللہ کے ذکر سے نہ روکے وہ دنیا نہیں ہے. ایک اچھی گاڑی رکھنا یہ دنیا نہیں ہے. اگر وہ گاڑی تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتی ہے وہ دنیا ہے. نہیں روکتی ہے تو سواری ہے بہترین آنے جانے کے لیے. اگر بیوی تیری اچھی ہے، خود تیار کر کے ہوتی ہے اللہ کا ذکر میں جا، تو وہ تمہارے لیے آخرت کا ایک بہترین ساتھی ہے. اور اگر روکے تو وہ دنیا ہے. اولاد تیری اگر تیرا ساتھ دے، تیرے ذکر سے تجھے نہ روکے تو وہ بہترین اولاد ہے، نیک اولاد ہے. اگر روکے تو وہ دنیا ہے. اگر کوئی جائیداد یا مال، بینک بیلنس تجھے اتنا مصروف کر دے کہ تجھے اللہ کے ذکر کی فرصت نہ ملے اور مہلت نہ ملے اور تجھے اللہ کی یاد کے لیے نہ چھوڑے، وہ دنیا ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ بہترین مال ہے، اس کا خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، اپنا گھر بار بھی بنا، بنگلہ بنا، گاڑی لے، 2-4 شادیاں کر، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر، مسکینوں کو بھی کھلا، یتیموں کو بھی کھلا، اور مسجد بھی بنا. وہ تیرے لیے آخرت نور ہے. لیکن اگر روکے اللہ کی یاد سے تو وہ دنیا ہے. تو مختصر یہ بتایا بات کی، جو چیز تجھے اللہ کی یاد سے روکے وہ دنیا ہے. وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور جو نہ روکے تو وہ دنیا نہیں ہے. شریعت کی اندر دائرے میں رہ کر کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اگر آپ کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی تو وہ دنیا نہیں ہے.
تو اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ وہ بھی جمع ہو جائے, دنیا بھی کہ جو روکتی وہ بھی چیزیں جمع ہو جائیں, اور میں آخرت کو بھی پالوں, تو یہ دو سوکنے والی مثال دی کہ ایک کو راضی کرے دوسری ناراض ہو جائے گی, لہٰذا تو ایک کی طرف زیادہ جائے گا, دوسری گھوم کے بیٹھے گا, ایک ادھر چلا گیا, اس لیے مشکل ہو جائے گا دوسری. تو اس لیے یہ جمع نہیں ہو سکتی, ان کا جمع ہونا بہت مشکل ہے. اب یہ باتیں وہ علماء سو کی جو بات کی وہ اس لیے کہ وہ جو چیزیں اللہ کی یاد, وہ اللہ کی یاد کرتے ہی نہیں ہیں. ان کی قرآن میں نشانی بیان کی, انہوں نے اللہ کی یاد کو بلا دیا ہے, وہ یاد کے چکر میں نہیں ہے, وہ علم حاصل کیا, وہ علم سے مال کمائے جا رہے ہیں, بس یہ چکر ہے ان کا. وہ اللہ کی یاد کی طرف کا دھیان نہیں, ان کی خاص نشانی یہ ہے. لہٰذا ان کا علم ان کے لیے کوئی نفع مند اور فائدہ مند نہیں, آخرت میں سب سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا. اور جو حدیثیں وارد ہوئی ان کے لیے نہیں ہے, ان کا سونا عبادت نہیں ہے, اور ان کا خون, ان کی سیاہی کوئی شہید کے خون سے نہیں تولی جائے گی, بلکہ ایسے لوگ جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں, دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے علماء, ان کے لیے حدیثیں ہیں کہ ان کا سونا بھی عبادت ہے, اور ان کا جو ہے وہ سیاہی جو ہے وہ شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی. وہ بہترین مخلوق ہے, اور کل قیامت مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں, پیشوا ہیں, اور بہترین مخلوق ہیں. پھر آخر میں ایک نقطے کی بات امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں, جو آپ لوگوں کے لیے ہے. اور اس وقت جو کہ میں آپ کا پیشوا مرشد ہوں تو مجھ پر فٹ آتی ہے, اور جو ہے امام ربانی لگ گئے ہیں, میں تو لکھی نہیں, میں تو پڑھ کے سنا رہا ہوں. پھر آگے اس توجہ طلب بات ہے. ہاں, مشائخ کرام میں سے ایک گروہ نے جو اپنے آپ اور اپنے ارادے سے پوری طرح باہر آ چکے ہیں, ان کے باطن میں کوئی ایسے ارادے, کوئی غلط نیت نہیں, کوئی ارادے, کوئی ایسی غلط کاریاں نہیں, ان سے نکل چکے ہیں, پرواز کر چکے ہیں, صفائی, ان کے باطن جو ہے وہ اللہ کی ذات میں انفراف اللہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے. بعد حقانی نیتوں سے, سچائی حقانی سچی نیتوں سے کہ باعث اہل دنیا کی صورت اختیار کر رکھی ہے. ان کے پاس گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, اسٹائل بھی ہے, بھائی محل بھی ہے, جب جیب میں ڈالتے ہیں 10,000 کے نوٹ نکل رہے ہیں, 5,000 کے نوٹ نکل رہے ہیں. اب مرید کہہ گئے یار ہمیں پیر صاحب یہ نہیں ہے دنیا, پیر صاحب جہاں ہاتھ ڈال رہے ہیں نوٹ ہی نوٹ ہیں. وہ تو گاڑی میں آ رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, پکھے جھولے جا رہے ہیں, کھانے اعلیٰ قسم کے ہیں, بنگلے, بات ہو سکتی ہے, دن میں خیال آ سکتا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلطی نہ کرنا, وہ اللہ کی ذات فنا ہو چکے ہیں. بات سچی نیتوں کی اہل دنیا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے, بظاہر دنیا کی طرف راغب نظر آتے ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی طرف راغب ہیں, لیکن فی الحقیقت انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں, اور سب سے فارغ اور آزاد ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ کائن بائن ہے, بیوقوف, وہ تیرے ساتھ بھی بیٹھ کے بھی تیرے ساتھ نہیں ہے, تیرے ساتھ بیٹھ کے بھی تیرے ساتھ نہیں ہے, وہ کائن بائن ہے, وہ جسم اور ظاہری طور پہ تیرے ساتھ ہے, حقیقت میں تو وہ اللہ کے ساتھ ہے. اور جہاں جہاں جدھر تم نے کبھی اس کو اللہ کی یاد سے غافل دیکھا ہے, وہ نوٹ گن رہے ہیں تو وہ بھی نوٹ گن رہے ہیں, اگر لاکھ 2 لاکھ کی گڑی نوٹ بھی گن رہے ہیں تو اس وقت بھی وہ اس کے ہاتھ تو نوٹ گن رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں کتنے ہیں, دل اللہ کی یاد میں مبتلا ہے, دل اللہ کی یاد میں مبتلا ہے. اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ نیند میں ہوتا ہے, نہ ظاہری آیات میں ہوتا ہے, نہ ظاہری کسی مرید کے ساتھ ہوتا ہے, نہ بیوی کے ساتھ سوتا ہے تو اس کا دل غافل ہوتا ہے, نہ بچے کے ساتھ, نہ گھر بار کے, نہ ماں کے ساتھ, کسی صورت میں اس کا دل غافل ہوتا ہی نہیں ہے, اللہ کے سے اٹھتا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ مقام احسان پر فائز ہے. کیونکہ مقام احسان کیا ہے, حدیث مبارکہ کہ عرض کیا جبریل علیہ السلام, یا رسول اللہ احسان کیا ہے, فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ اللہ والے ہیں کہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ وہ جس طرف نگاہ ڈالتے ہیں مخلوق دیکھ رہے ہیں, اندروں کی ایک آنکھ ایسی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, نظر اللہ پہ ٹکی ہوئی ہے, اللہ کے دیدار پہ ٹکی ہوئی ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر کیا آنکھ میں مخلوق کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہی تو معاملہ مقام ہے, یہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. پھر اس کا حوالہ وہ قرآن مجید سے دے رہے ہیں. اب اس کا حوالہ قرآن مجید سے دے رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ ایسے مردان حق, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, فرماتے ہیں کہ ایسے مردان حق ہیں, یہ اعراب کی تھوڑی غلطی ہوتی ہے, زبردست نہیں پیش کرتی ہے, میں آیت نہیں پڑھتا ہوں. ایسے مردان حق ہیں, اللہ فرماتا ہے, جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ایسے بندے بھی ہیں جنہیں سوداگری, یعنی سارا دن مال بیچتے رہے, اب تو سارا دن مال. سوداگری کیا ہوتی ہے بھائی ایک آدمی بھینسوں کا کاروبار کر رہا تھا, یا کوئی سونے ہیرے جواہرات کا کاروبار, کسی کو سوداگری میں سب یہ جو آپ کاروبار کرتے سب سوداگری ہے. یعنی سوداگری کاروبار کرنا کوئی بزنس, اس میں تو ہزاروں روپے آئیں گے, لاکھوں آئیں گے اور لاکھوں جائیں گے. سارا دن پیسوں کے اندر ہی ہاتھ ہوتا ہے. اور میں سوداگری
اور خرید و فروخت، بیچنا یا کوئی چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، ہول سیل سے جا کر خریدتے ہیں اور ریٹیل کو بیچتے ہیں. تو خرید و فروخت، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری یاد سے وہ غافل نہیں کر سکتی، وہ غافل ہی نہیں ہو سکتے. وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یاد مجھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے. اب آگے فرماتے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، تجارت اور بیع، خرید اور شر اور وغیرہ، خرید و فروخت، اور ان کے لیے ذکر حق سے ان لوگوں کے لیے ذکر سے وہ رکاوٹ نہیں ہے. اگر یہ کریں گے تو ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. اس امور دنیا کے ساتھ عین تعلق کے اندر بھی بے تعلق ہے. وہی بات آ گئی کہ اس دنیا میں عین تعلق ہے ان کا دنیا کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، فیصلے کے ساتھ اور کاروبار کے ساتھ، کسی بھی معاملے کے ساتھ تعلق. عین تعلق ہونے کے باوجود بھی وہ اندر سے بے تعلق ہے. تعلق ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے. اس کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے. جب کوئی شخص خود اس مقام اور کیفیت کو پالے گا وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یار یہ تو سسٹم اندر بہت سارے ہیں انسان کے اندر، یار یہ تو سسٹم کے لیے، اسی سسٹم کے لیے تو میرے پاس تم بیٹھے ہو سارے کہ یہ سسٹم باہر یہ آسانی سے بحال نہیں ہوتا نا، یہ کنیکٹ نہیں ہوتا. یہ کنیکٹ جیسے ہو گیا پھر جب بھی تو پھر مزہ ہے، پھر دنیا میں بھی رہ کر دنیا کے مزے بھی لے کر اور معاملہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. ایک کنیکشن سمجھ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کو دیکھ لو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑے اس کے معاملات ہیں. پھر اب آگے ایک مثال دیتے ہیں. پھر امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ حوالہ دیتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا، خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے منا کے بازار میں، میدان عرفات سے پہلے منا کا بازار آتا ہے جب حج کرنے جاتے ہیں، منا کے بازار میں ایک تاجر دیکھا جو کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت کر رہا تھا. یہ واقعہ جو ایک دوسرے مکتوب کے اندر بھی موجود ہے وہ پورا میں آپ کو سناؤں، اور مکتوب یہاں ختم بھی ہو گیا، پھر اب مکتوب ختم کرتے ہیں، پورا واقعہ سناتا ہوں. بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ گیا، میں نے حرم شریف کے اندر، کعبہ شریف کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑا ہوا، ملتزم کے ساتھ چپکا ہوا رو رہا ہے. اتنی دیر وہ رویا، اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ رویا، اتنی دیر رویا، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آگے، میں حیران رہ گیا اور آنسو اس کی داڑھی سے ٹپک ٹپک کے گر رہے تھے. میں نے سوچا اس شخص کے اندر کتنا خشوع و خضوع ہے اور کتنی مطلب کہ کیا بات ہوگی. تو میں نے اپنی نگاہ باطن اس پر ڈالی، بہاؤالدین نقش بند، میں نے باطنی نگاہ سے اس کو دیکھا کہ اس کے اندر کتنا خشوع ہوگا. جب ظاہر میں اتنا ہے تو اندر کیا معاملہ ہوگا. اور ماتا جب میں نے اس کے اندر جھانکا دیکھا تو دل اللہ کی یاد سے غافل، دنیا کی طرف سوچوں میں، دنیا کا خیالات میں گم ہے، دنیا کے اندر غرق ہے، اور ظاہر سے وہ رو رہا ہے، فریادیں کر رہا ہے اللہ، اور آنسو بہ رہے ہیں. میں حیران ہو گیا یار، ظاہر میں اتنا خشوع اور خضوع، یہ ایسی کیفیات، اور دل غافل اللہ کی دنیا میں پھنسا ہوا ہے اور غافل ہے، غفلت میں ہے. میں حیران رہ گیا. پھر فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پھر بھی منا کے میدان میں آیا، پھر وہ معاملہ آتا ہے کہ منا کے میدان بھی آتا ہے، منا کے میدان میں آیا. پھر یہ واقعہ یہ جو اس مکتوب میں چھوٹے دوسرے مکتوب میں مکمل تفصیل سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس طرح لکھا ہوا ہے. پھر فرماتے ہیں منا کے میدان میں آیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا یار منا کا میدان ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے. میں کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا، یہاں بھی نوٹ گن رہے. بولے میرے سامنے 50,000 درہم کا کاروبار اس نے کر لیا، اور نوٹ گنتے جا رہا ہے. میں نے کہا بڑا غافل آدمی ہے، اتنی غفلت. یہاں بھی لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ نوٹ گنے جا رہا ہے. فرمایا میں نے کہا سوچا کہ اس کا ظاہر اتنا غفلت دنیا میں غرق ہے تو دل کتنا غافل ہوگا. فرمایا جب میں اس کے دل کی طرف جھانکا دیکھا تو اللہ کی یاد میں مبتلا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اس کا اللہ اللہ کر رہا ہے، ظاہر میں نوٹ گن رہا ہے. میں نے سوچا یار وہ شخص وہ رو رہا ہے، دل دنیا میں غرق ہے، اور یہ نوٹ گن رہا ہے، دل اللہ کی یاد میں مبتلا ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات. تو معاملہ اصل جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. دل کہاں پر ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ظاہر کو نہیں تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں. تو جس جگہ پر اللہ کی نظر ہے وہ کیا کر رہا ہے. اگر ظاہر پر نظر ہوتی تو تم کریمیں لگا کے اور پھر تو منہ بنا کر تو ظاہری بات ہے سارے ہی وہ الٹے سے کام کیے، منہ یوں بنایا نکل جائے، یا ظاہر چہرے کی خوبصورتی کریمیں شیم لگائیں اور یہ پیسے والے سارے نکل جاتے.
اللہ نے کہا میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، باطن کو، دل کو دیکھتا ہوں. اب دل پر جس پر اللہ کی نگاہ ہے، اللہ کی نظر ہے، تو بس اس کو دیکھا جائے گا وہ کس چیز میں مبتلا ہے، دنیا میں یا اللہ کی یاد میں. اگر وہ اللہ کی یاد میں مبتلا ہے بس پھر آپ کاروبار لین دین، قرآن کرے نا ان کی سوداگری ان کو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی نقصان کو نہیں ہے. اور اگر کعبے سے چپک کر رو بھی رہا ہے اور دل دنیا میں ہے، مشکل، کیونکہ وہ رو رہا ہے اللہ کو دکھا رہا ہے، اللہ دل کو دیکھ رہا ہے، وہاں دنیا ہے، تو معاملہ بنے گا نہیں. اس لیے آج کے اس درس میں آپ سمجھ جائیں کہ جو دنیا کے اندر مبتلا لوگ ہیں، جن کا دل دنیا کے اندر غرق اور محبت میں کھویا ہوا ہے اور اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ اگر عالم بھی ہیں تو ان کا کوئی علم ان کو فائدہ نہیں دے گا. اور اگر کوئی عالم ہے اس کا دل اللہ کی یاد میں مبتلا ہے تو وہ بہترین مخلوق ہیں اور سب سے ہمارے پیشوا ہیں، اور ان کا خون، سیاہی جو ہے خون سے تولی جائے گی شہید سے، ان کا سونا بھی عبادت ہے اللہ والوں کا. تو لہٰذا بعد اللہ والوں نے کسی اچھی نیتوں سے، اچھی کی خیرات سے، اچھی باتوں سے مشائخ نے دنیا کا روپ بھی اختیار رکھا ہے. تو لہٰذا کوئی چٹائی بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی اللہ کا فقیر ہے، لیکن اگر کوئی اچھے پلنگ میں سو رہا تھا اس کو بھی یہ نہ سمجھنا کہ فقیر نہیں. میں ابھی مثالیں دونوں دے دیں آپ کو. تو لہٰذا یہ ضرور ہو سکتا ہے کوئی چٹائی میں سویا ہو بھی فقیر نہ ہو، چٹائی میں سو رہا ہو لیکن وہ فقیر نہ ہو سکتا ہے کوئی بہترین پلنگ میں سو رہا ہو وہ اللہ والا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کے لیے دل کی آنکھ چاہیے اور صحبت چاہیے. صحبت جب انسان اختیار کرتا ہے اس کے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا کیا ہے. صحبت کے بغیر نہیں پتہ لگتا. جب اس کی صحبت میں بیٹھیں گے اگر وہ اللہ والا ہوگا اس کی کیفیات آپ کے سینے پہ وارد ہوں گی. جب سینے میں وارد ہوں گی تو پتہ لگ جائے گا یہ تو یار اگر اللہ والا نہ ہوتا یہ میرے پہ کیا ہو رہا ہے، میری کیفیات، میرا دل بھی اللہ، اس کا تو دل اللہ اللہ کیا کر رہا ہوگا، اس نے تو کیا نگاہ ڈالی، میرا دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے. اور اگر کوئی داڑیاں امام ہے ایسے باندھ بوندھ کے بیٹھے ہوں گے، بڑے تسبیح گنوا رہے ہوں گے، دل میں غفلت ہوگی اور دنیا ہوگی اور کچھ گند خیال ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھو گے تو کیفیات تو اس کی بھی نکلیں گی. اس کے دل سے جو سمجھ لو کہ کوئی جیسے کرنٹ آتا ہے، کرنٹ یا کچھ بھی کہہ لو اس کو، وہ نکلے گا تو آپ کے ساتھ وہی کیفیت ہوں گی یا وہی خیالات آنا شروع ہوں گے. دل سخت ہو جائے گا، عجیب کیفیت ہونا شروع ہو جائے گی، دل میں کوئی بد خیالات آنا شروع ہوں گے، برے وسوسے آنا، جو وسوسے خیال اس میں وہی چیزیں. اگر کوئی بید بھی آنا شروع ہو جائے گی. اگر وہ کوئی دنیا کی محبت ہوتا ہے دنیا کی محبت آپ میں مبتلا ہو جائے گی. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو آپ کا دل بھی شراب پینے کو چاہے گا. جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہی کام آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے. اور اللہ والوں کو چونکہ یاد دل دماغ میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، لہٰذا جو بیٹھتا ہے کچھ عرصہ صحبت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار تھوڑا اللہ ہی اللہ کرو. یہ اس لیے صحبت نیک صحبت اور بد صحبت کا یہ فرق ہے. اس لیے فرمایا بد صحبت سے تو داڑھی چوکے اماموں پر نہیں جاؤ. صحبت سے پتہ لگے گا اصل کے کہ حقیقت میں کون اللہ کا والا اور کون اللہ کا ولی. اس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ دل میں کیا کیفیت، کیا خیالات اور کیا معاملات ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی. اور اس لیے آپ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں تو وہ نقطے کی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں، یعنی اپنے مرشد کی صحبت اختیار کر لیں. اللہ والے بننا چاہتے ہیں اس کا ایک باریک نقطہ بتا رہا ہوں، مرشد کی صحبت اختیار کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کر لیں، اعراض کر لیں، ان کو چھوڑ دیں. برے لوگ کون ہیں؟ وہ کیبل بھی ہے برا، وہ لڑکی اگر آپ کی دوست ہے وہ برے دوست ہیں آپ کے، شرابی، زانی، غافل، بے نمازی، یہ لوگ بھی بری صحبت میں آ جاتے ہیں. انٹرنیٹ کی وہ غلط سائٹیں بھی بری صحبت ہے. کسی لڑکی سے گپ شپ پہ بات چیت ہے وہ بھی بری صحبت ہے. ڈرامے فلمیں اگر کیبل میں دیکھتے ہیں وہ بھی بری صحبت، سب کے سب بری صحبت میں آ جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. جب میں بری صحبت کا لفظ استعمال کروں تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. کہیں دوست نہیں آتا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ نیٹ پہ آپ ویب سائٹیں غلط دیکھتے ہو یا کیبل دیکھتے ہو بری فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے پروگرام، یا کسی لڑکی سے دوستی ہے، غلط بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، یا کوئی برا دوست آپ نے اختیار کیا ہوا جو غافل ہے، بے نمازی، شرابی، زانی ہے، حرام خور ہے، یا کوئی قاتل ہے، جو کوئی بھی ہے، لچا لفنگا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے ہو. یہ ساری باتیں اس کو احاطہ کرتی ہیں. یہ اس سے بری صحبت سے مراد ہے. ان کو چھوڑنا ہے، ان سے فارغ ہو جانا ہے اور مرشد کے دامن کو پکڑ لینا. دوستی، یاری، محبت، عشق، بیٹھنا اٹھنا مرشد سے رکھ لینا ہے. جب آپ یہ کر لو گے اب ایک ہی دن میں فرق نہیں پڑتا نا. شرابی ایک دن میں شرابی نہیں بنے گا، 2 4 6 مہینے دوست کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر بن جائے گا. شرابی کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک دن میں نہیں بنتا.
2-4 6 مہینے بیٹھے گا, مہینے 2-4 مہینے بیٹھے گا, پھر جا کے آدمی کا رنگ چڑھ جاتا ہے, پھر بولتا ہے یار پی ہے, ایک آدمی پھر اسٹارٹ کرتا ہے. پہلے کہتے نہیں یار اپن بیٹھتے ہی اپن پیئیں گے نہیں. وہ بیٹھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اپن پیئیں گے نہیں, دوست ہے یار اپنے, یار اپن بھائی اپن بیٹھیں گے یار پیئیں گے نہیں. بولا ہاں کوئی بات ہی نہیں پینا یار, بیٹھ تو صحیح. پہلے بیٹھتا ہے وہ آہستہ آہستہ 2-4 مہینے وہ کہتے ہیں یار چل ایک گھونٹ تو لگا. بولے یار ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں لوں گا. بولا لگا, چل ایک گھونٹ لگا. پھر وہ ایک وقت تو بہت بڑا شرابی بنتا ہے. مثال دی آپ کو. تو اسی لیے اللہ والوں کے ساتھ بھی تم ایک دن بھی بیٹھنے کے بعد کہتے یار رزلٹ نہیں آیا ہے, کچھ ہوا نہیں ہے, کمال ہے یار. ہزاروں برسوں کے 1 سال کا کپڑا میلا پڑا ہوا ہے, کچھ دھلا نہیں ہے, تو دھونے میں تو ٹائم تو لگے گا یار. اور ٹائم تو دو, موقع دو. ایک دم ہی تم اس پہ ہتھیلی پہ سستے جما رہے ہو. تو صحبت مرشد کی اختیار کرو اور بری صحبت جو میں نے ابھی ساری باتیں بتائی ان سے اجتناب کرو. آج آپ کو میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, چونکہ بیان چل کے اینڈ میں اور یہ 5-10 منٹ آپ سے اور لوں گا, میں ایسی بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات میری آج کی گرہ میں باندھ لی نا, کبھی زندگی میں نقصان نہیں اٹھاؤ گے. وہ بات بھی قرآن کے حوالے سے, وہ بالکل کھلے عام ہے, کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے, کچھ سمجھنے میں کوئی پیچیدگی ہو. کیونکہ بہت سے مسائل پیچیدہ ہوتے ہیں کہ عرب کو عالم کہتا ہے یوں, کچھ کہتا ہے یوں. بالکل آسان بات ہے جو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. سب کوئی نہ کوئی اس پہ اختلاف ہی کوئی نہیں کرتا, یعنی کہ جو مختلف فرقے ہوتے ہیں اختلاف بھی کوئی نہیں کرتا. ایسی بات ہے, مگر ہیں سمجھانے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے. اب میرا اپنا سمجھانے کا انداز کو سمجھنا, وہ بڑے نقطے کی بات ہے. اگر اس نقطے کو اگر آپ نے گھیر لیا تو ماشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کبھی خراب نہیں ہوں گے. اصحاب کہف میں آپ نے کتے کا ایک واقعہ پڑھا ہے, پڑھا نہیں پڑھا, پتا سنا تو ہوگا کہ قرآن میں کتے کا واقعہ بھی ہے. کتا نجس نباغ جو فنگر کتے ہوتے ہیں, ایک کتے کا واقعہ بھی قرآن میں, جس کو ہم بہت ہی نجس اور ناپاک مخلوق سمجھتے ہیں. ایک کتے کا واقعہ اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے, بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی تھے. ان کے کتے کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے, میں یہاں پر اتنا وقت نہیں کہ اس کو تفصیل سے بیان کروں. لیکن اس کتے کا واقعہ یہ ہے کہ اس کتے نے ولیوں سے مختصر کرتے ہوئے ولیوں سے محبت کی, بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کی, ولیوں سے محبت کی اور ان کے دامن کو پکڑ لی, یعنی پیچھے لگ گیا, دو ملاتا ہوا ان کے پیچھے لگ گیا. واقعہ بہت لمبا چوڑا قرآن کا, بہت لمبی صورت ہے, بہت تفصیل طلب ہے. اگر اس میں بیان کیا جائے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ چاہیے. مختصر اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں. کتے نے ولیوں سے, بنی اسرائیل کے ولیوں سے محبت کی. ایک کیا کام کیا؟ محبت کی. محبت کرنے کے بعد ان کی طرف کبھی بھی نہیں بھونکا. ایک کتے کا کام ہے بھونکنا, ایک دفعہ بھی نہیں بھونکا. پہلی بات اس نے یہ کی, محبت کی, کبھی ان کی طرف بھونکا نہیں. جہاں جہاں ولی جا رہے ہیں یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہو, جدھر بھی جا رہے ہیں دم لاتے ہو پیچھے پیچھے جا رہا ہے. یہ نہیں پوچھ رہا کہ جا کر رہے ہو, ارے تو تم جا رہے تو مجھے بتا کہاں جا رہے جاؤں, پوچھ نہیں رہا. اس کا بس جدھر جدھر وہ جا رہا ہے دم لاتے ہو پیچھے پیچھے جا رہا ہے, محبت دل میں رکھ کر دم لاتے ہو پیچھے جا رہا ہے, جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں. ایک غار میں جا کے سو گئے, وہ چوکھٹ پر بیٹھ گیا. قرآن کے اندر ہے کہ 309 برس وہ غار میں سوئے رہے, کتا چوکھٹ پر بیٹھا رہا. کتا چوکھٹ پر بیٹھا رہا. اس میں جیسے بھی موسم آئے, گرمی آئی, خزاں آئی, بہار آئی, برف ہوئی یا جو جکھڑ آیا یا جو کچھ بھی ہوا, کتے نے چوکھٹ نہیں چھوڑی. جی قرآن کہتا ہے کتے نے چوکھٹ نہیں چھوڑی. 309 برس تک اللہ نے اپنے ولیوں کو سلایا غار میں, کتا چوکھٹ پر بیٹھا رہا. اور لفظ قرآن کے یہ ہے کہ جم کر بیٹھ گیا. لفظ کیا ہے؟ جم کر بیٹھ گیا. اب اس کا نچوڑ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتے سے 3 کام جی ہوئے. ایک کام یہ ہوا کہ اس نے ولیوں سے محبت کی. دوسرا یہ ہوا کہ ان کے پیچھے جہاں جہاں وہ گئے ان کے پیچھے پیچھے رہا, چھوڑا نہیں, ولیوں کو چھوڑا نہیں. اور تیسرا کہ جم گیا, یعنی کہ ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا, جم گیا. محبت کر ڈالی اور دامن کو پکڑا, ولیوں سے محبت کی, اس کے دامن کو پکڑا. اور تیسرا جم گیا. پکڑنے کے بعد پھر 300 ہلا ہی نہیں. بھائی موسم تو اچھا ہوا, ہلا ہی نہیں. مفسرین کرام تاریخ کے اندر یہ 100-150 سال میں مفسر نہیں, یہ بھی اس میں بھی اچھے مفسر ضرور ہوں گے. پرانے مفسر جو 1000 سال پرانے, بڑے بڑے تفسیر قرطبی, تفسیر ساوی, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن کبیر, اور بڑی تفاسیر ہیں, انہوں نے اس پہ بحث کی ہے. ان میں فرمایا
کہ اگر کسی کو پیری مریدی کرنی ہے، مرید بننا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کتے سے مریدی کرنا سیکھ لے، اس کتے سے مریدی کرنا پہلے سیکھ لے کہ اس نے کیا کیا، ولی سے محبت کی، دامن کو پکڑا اور جم گیا، بولا یہ سیکھ لے، وہی مریدی ہے، بس مرشد سے محبت کر، اس کے دامن کو تم نے پکڑ لیا، پکڑ لے اور پھر جم جا، یہ 3 باتیں مریدی ہے بس۔ اور 309 برس تک جمع رہا، یہ نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ 2-4 ہفتے جم گئے، کسی نے کوئی بار بات کر لی، یا تمہارے پیری کا یہ چکر سنا ہے، یا فلانی بات ہے، یار یہ یوں کیوں، یار یہ کیا، یہ فلانا کام کیوں ہو رہا ہے، یہ یوں کیوں ہو رہا ہے۔ موسم سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں لفظ ہے موسم، 309 برس کتنے موسم گزرے، موسم سے مراد یہی، آج کل تو موسم نہیں، آج تو ایسی لگا ہم جب بھی جائیں گے ایسی بھی جا کے سو جائیں گے، موسم مراد الٹے سیدھے لوگوں کی باتیں ہیں۔ عرب مخلوق تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے مرشد کی تعریف نہیں کرے گی، کیا ساری مخلوق نے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا اعلان کیا، ایمان کے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو 3 طرح کے طبقے لوگ ہو گئے، 3 طرح کے لوگ بن گئے، ایک منکر کافر، ایک سچے عاشق جنہوں نے دامن پکڑا اور مرتے دم تک نہ چھوڑا، اور تیسرے منافق۔ حضور کہا کہ ضرور آپ کے ہیں، ادھر کیا بولا، یار کہانی کر رہے ہوں، ادھر جا کے کافروں کو بولا آپ تو ڈرامے کر رہے ہیں، کہانی کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ نہیں، حضور ہم آپ کے ہیں، ادھر کافروں کا یار نہ وہ کافروں کے نہ ان کے، وہ ہوتے ہیں منافق۔ 3 طرح کے طبقے بن گئے، منکر کافر، منافق اور عاشق۔ تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام الانبیاء جو جان کائنات ہیں، جو اب مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور حضور کے اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے بعد مرتبے میں سب سے برتر ہیں، جب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے تو ان کے 15ویں صدی کے غلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو لازم بات یہ سنت ہو گئی کہ اب جب کوئی پیری مریدی کرے گا تو اس کے پاس بھی 3 طرح کے لوگ آئیں گے، ایک منکر کافر، تو کفر کی بات نہیں، منکر یعنی کہیں گے یہ ولی ہے ہی نہیں، جھوٹے ہے، چپ ڈرامہ کرتے ہو سارے تم لوگ، ایک نمبر کا ڈرامے باز ہو تم، اور تمہارا پیر سب ڈرامے باز، منکر ہو جائیں گے، کچھ بھی کرو نو، بالکل تم لوگ سب ڈرامے باز۔ دوسرے آ کے بیٹھیں گے، ذکر بھی کریں گے، گردے میں لائیں گے، سنیں گے، ہاں کریں گے، جب باہر چلے جائیں گے بولے یار ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مرید تھوڑی ہوئے، ٹھیک ہے، ہم تو طالب ہے، کوئی کہیں گے ہم تو طالب ہیں، ایسی تم کے مرید ہیں، کچھ کوئی بات زور پڑ گیا، ہم تو یار ایسے جاتے ہیں بس، مطلب منافق کہ ان کی بات ان کی طرف ہو گئے، ادھر آ گئے تو ان کی طرف ہماری طرف ہو گئے، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر لٹک گئے۔ مطلب کہ عشق تو اگر ہوتا ہے عشق کی تو کیا کہتے ہیں کہ عشق کی ان کی تعریف ہی نہیں سمجھا آج تک۔ عقل اور فکر جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں عشق کی ابتدا ہوتی ہے، عقل اور فکر جہاں پر ختم ہوتی ہے، انتہا ختم فنش ہو جاتی ہے، وہاں سے عشق کی عین شروع ہوتی ہے۔ تو عشق کی انتہا کیا ہوگی یہ آپ سوچیں، تصور کریں۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں آپ عشق کی انتہا کیا ہے، جن کو تپتی ریت پہ رکھ کر، جب پتھر رکھ کر گھسیٹتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہاں، یہ کہنے کی بات ہے کہ جب مکہ شریف میں مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ عمرہ کرنے 1993 میں گیا تھا، تو میں چپل، جیسے چپل آپ کو اٹھا لیتے ہیں آگے پیچھے جاتی ہیں، تو اب حرم سے اس طرف سے ہم گئے تو یہاں سے سمجھ لیں کہ یہ گیٹ تک بال آپ عمرہ کر لیے، فارغ ہو گئے، اب صرف جو نا بال گنجا کرنا ہے، سر کے بال حلق کرنے، صاف کرانے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں، میں چپلیں نہیں، میں نے کہا ایک طرح سے ہم بھاگ کے چلے جائیں گے، صاف کرا کے آ جائیں گے تو دیر ہو جائے گی، دھوپ تھی، یقین جانے کہ میں پاؤں رکھا تھا اس مکے کی زمین پر، صرف میں نے فرش پہ پاؤں رکھا تھا، اور پھر بھاگ کے میں اندر آ گیا، میرے پاؤں پہ چھالے ہو گئے تھے، ٹھیک ٹھاک چھالے چڑھ گئے، ایک پاؤں رکھنے سے چھالے چڑھ گئے، اور کافی پورا جب تک میں تکلیف رہی، دوائیاں کریم لگاتا رہا، میں واپس بھاگ گیا۔ تو وہ تو فرش تھا پکا، اور ریت کیسی ہوگی ذرا سوچنا، مکے کی ریت کیسی ہوگی، اور ریت پر اوپر پتھر وزنی باندھ کر ننگے جسم کر کے اور گھسیٹا جائے اور کہا جائے کہ آپ بول، اور جن کے اندر سے آواز ہوئی احدن احدن، آواز یہ نکلے حضور کا عشق، اللہ کا عشق، محبت، کہہ سکتا ہے کہ انسان آسان نہیں ہے لیکن جانا، تو یہ عاشق تھے، ایسے عاشق تھے، اس لیے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی، یہ طبقہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشق بنا دیا ہے اور تیرے جسم میں تجھے عشق والا بنا دیا ہے تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ والے طبقے میں رکھ دیا ہے، ہم ان کیونکہ وہ بھی اپنے مرشد کے عاشق اور مرشد کے عاشقین میں رکھ دیا ہے، عشق والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ۔
اور یہ محبت تم اس کتے سے سیکھو. مفسر فرماتے ہیں کتے سے سیکھو. وہ کتے سے کیا بات ہے کہ اس نے اپنے ولیوں سے محبت کی, اس نے ان کے دامن کو پکڑا, اور پھر موسم کیسے بھی آیا 309 برس کا لفظ ہے قرآن میں کہ نہیں چھوڑا, چوکھٹ سے نہیں ہٹا, بیٹھا رہا, جم گیا. اس کے بعد تم جم جاؤ. موسم جو دنیا جو کچھ بھی کر دے جی, موسم یعنی کیسے بھی آئے, سرد آئے یا گرم آئے, یا کبھی کوئی ایسے بھی تعریفیں کرنے لگ جائے, کوئی کچھ دنوں بعد گالیاں دینے لگ جائے گا. ایسا آپ نے دیکھا ہوگا, ایک دن تعریفیں کر رہا ہے, کوئی 2-4 منٹ بعد گالیاں دے رہا ہے مرشد کو. تو موسم تو یہ چینج ہوتے رہتے ہیں, تو لہٰذا تم نہ چینج ہونا. تو اس کتے سے مریدی کرنا سیکھ لو. اب کتا ایک نجس چیز ہے, قرآن کتا ایک نجس چیز ہے, ناپاک چیز ہے. جنت تو کتے کے لیے نہیں بنی نا, اور نہ کتا جنت کے لیے بنا ہے, نہ کتا عبادت کے لیے بنا ہے, نہ جنت کتے کے لیے بنی ہے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا, اور جنت بھی انسان کے لیے بنائی. لیکن قیامت کے دن قرآن میں جو عزت و احترام اس کتے کو, اس ایک کتے کو حاصل ہے, وہ تو پڑھنے کے لائق ہے. وہ آپ پڑھیں کہ اللہ نے اس کتے کو, کتے کو کس طریقے سے احترام کے ساتھ قرآن میں یاد کیا ہے, کس طریقے سے اس کا تذکرہ کیا ہے, ذکر کیا ہے, اور اس کے تعویذ تک بنائے جاتے ہیں آج. اور اصحاب کہف کے ناموں کے ساتھ ان کے کتے کا نام بھی ہوتا ہے. اتنی احترام مزت دنیا میں ملے کتے کو, لیکن کل قیامت کے دن جب وہ ولی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, جس وقت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے, اللہ کہے گا رک جاؤ. اس کتے کو اللہ لے کر آئے گا. کہا کہ دنیا میں اس نے کسی حال تم سے محبت کی, تمہاری صحبت میں رہا, اور کبھی تمہارے دامن کو نہ چھوڑا. آج تم جنت میں جا رہے ہو تو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ, اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو جنت میں کوئی کتا نہیں ہوگا, نہ کتوں کی جگہ ہے, مگر وہ ایک کتا ہوگا. مگر وہ کتا انسانی شکل, اللہ اس کو انسان بنائے گا. اللہ اس کتے کو انسان بنائے گا, اور نہ صرف انسان بنائے گا بلکہ اپنا ولی بنائے گا. پھر کہا کہ اس کو بھی اب ساتھ جنت میں لے جاؤ. اب بتائیں کہ صحبت صالح کی اس سے بہترین مثال اور نہیں مل سکتی کہ کتے جیسی نجس چیز بھی ولیوں سے محبت کرے, اور ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے دامن کو پکڑے, جم جائے, اور پھر نہ چھوڑے کبھی بھی. تو جب کتا نجس ہو کر جنتی ہو سکتا ہے, تو ارے لوگوں تم کتے تھوڑی ہو یار, تم کتے تھوڑی ہو, تم تو انسان ہو. اللہ نے پیدا ہی انسان کیا ہے. تم اگر ولی سے محبت کرو, اس کے دامن کو پکڑو اور جم جاؤ. جب کتا جنتی ہو سکتا ہے تو تم کیوں نہیں جنت؟ تم اور وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, یہ غلام محمد ہیں. بہت فرق ہے. وہ بنی اسرائیل کے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء نے کیا دعا کی تھی, یا اللہ کہ تو نے نبی تمہیں بنایا, کاش کہ تو اپنی محبوب کا امتی بناتا. عیسیٰ السلام کی یہ دعا قبول بھی ہوئی ہے, اور قیامت کے قریب عیسیٰ السلام دنیا میں واپس اتریں گے, آئیں گے زمین پر, اور امتی بن کر آئیں گے. تو وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, یہ غلام محمد ہیں. تو بڑا فرق ہے. تو لہذا تم ان کے دامن کو پکڑو اور محبت کرو, دامن کو پکڑو اور چپٹ جاؤ, یعنی کہ پھر جم جاؤ. لفظ جم جاؤ, مرتے دم تک ہلنا نہیں. کوئی کچھ بھی کہتا جی کچھ بیٹھ جاؤ بس. جب کتا جنتی ہو سکتا ہے تو تم سوچو. اس سے میں اچھی اور مثال آپ کو میں نہیں سمجھتا قرآن میں کے حوالے سے اتنی بہترین مثال ہے صحبت کی. اور یہ ایک نقطہ ہے, اس کو سمجھ لے آدمی تو بڑی بات ہے. نہ سمجھنے کے لیے تو ہزاروں باتیں دلیلیں دے دوں گا تو کوئی فائدہ حاصل نہیں. اب بات کو ختم کرتے ہوئے, یہ تو اچھی صحبت کی اور کی مثال آپ کو میں نے قرآن سے دی. اب ایک مثال قرآن سے میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ بری صحبت کی, اس کی مثال بھی سمجھنے کے لائق ہے. کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نوح علیہ السلام کا, اور کشتی والا واقعہ. 950 برس آپ کو عمر ملی, آپ نے تبلیغ کی, 72 کے کم و بیش 72 قریب لوگ ایمان لائے, اتنے سے لوگ ایمان لائے. آپ نے ان کے لیے بدعا کر دی, اور وہ اللہ نے کہا کہ اب عذاب آئے گا, اور پانی کا عذاب آئے گا, دنیا غرق ہو جائے گی, تم کشتی تیار کرو. جو کشتی کے اندر ہوں گے وہی بچیں گے, باقی سب غرق ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان, وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا تھا. نوح علیہ السلام کو سمجھایا کہ اب غرق ہونے کا ٹائم آ گیا ہے ان کا, اور یہ کشتی میں تیار کر رہا ہوں, تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, ان کی صحبت نہ اختیار کرو, یہ سب ہلاک ہو جائیں گے, اور پانی پانی ہوگا. یہ قرآن شریف کے سوال و جواب ہے, آپ پڑھنا, ترجمہ پڑھنا. وہ آگے سے کہتے ہیں ابا جان میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, اتنا پانی کہاں سے آئے گا, اتنے بڑا پہاڑ میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا, یہاں تک پانی آئے گا, یہاں تک آئے گا, آدھے پہاڑ تک آئے گا, چوٹی میں چڑھ جاؤں گا.
حجت کی نہیں مانا، عذاب آیا، نوح علیہ السلام کشتی چلی، کافر ڈوبے، نوح علیہ السلام دیکھا کہ بیٹا کنہان بھی ڈوب رہا، ڈبکیاں کھا رہا، اللہ کے دربار میں عرض کی مولا کہ یہ کنہان میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، یا اللہ تو اس کو بچا۔ تو چونکہ کفر کافروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کافر ہو گیا تھا، کافروں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کافر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا نا ساتھ بیٹھنے سے وہ چیز انسان پر غلبہ کر جائے گی، ایسے زیادہ بیٹھے گا وہ چیز اوپر آ جائے گی، وہی انسان بن جائے گا۔ وہ کافروں کے ساتھ بیٹھ کے آخر ان کے کفر کو اختیار کر لیا، اپنے والد اور اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا جو کہ والد بھی تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نوح چونکہ یہ کنہان کافر ہو گیا، اب میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا، بلکہ میں نے تیری آل اس کو نہیں بچاؤں گا، بلکہ تیری آل ہی سے میں نے اس کو نکال دیا، تیری اولاد سے میں نے آل سے نکال کے پھینک دیا، اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا اور قیامت میں جہنم میں جائے گا۔ آپ بتائیں آپ نبی کے بیٹے؟ نبی کے بیٹے تو نہیں ہے نا، وہ نبی کا بیٹا تھا، نبی موجود، نبی سمجھا رہا ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کا بیٹا ہے، بروں کے ساتھ بیٹھ کر کافر ہو گیا اور نہ بچ سکا جہنم سے، جہنم میں جائے گا۔ تو تم بروں کے ساتھ بیٹھے ہو، شرابی، غافل، زانیوں یا غلط بد مذہبوں کے ساتھ، الٹے سے لوگوں سے بیٹھ کے تم کیسے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ جب نبی کا بیٹا نہیں بچا تو تم کیوں بچو گے؟ تو یہ ایک بری صحبت کی ایک مثال قرآن کے سورہ ہود کے حوالے سے میں نے آپ کو دی کہ سمجھنے کے لائق ہے کہ جب نبی کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھ کے نہ بچ سکا تو تم بھی ہرگز نہیں بچو گے، اور اچھوں ولیوں کے ساتھ بیٹھ کر کتا جنتی ہو گیا تو تم کیوں نہیں ہو گئے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر اچھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر اچھی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران،